ٹرمپ انتظامیہ کا یہ اسکینڈل تو سامنے آ ہی رہا تھا اور بار بار سامنے آ رہا تھا کہ ایران جنگ کے دوران ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے اعلانات سے پہلے اسٹاک مارکیٹ میں خریداری کر کے اور تیل کی منڈیوں میں شارٹ سیلنگ کر کے منافع کمایا گیا، اور یہ سب کچھ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ سے چند منٹ پہلے کیا گیا۔ مگر اب خود صدر ٹرمپ کی طرف سے کی گئی اسٹاک ٹریڈز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جنہیں جاری کرنے کے وہ پابند ہیں، اور ان تفصیلات کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس سال کے پہلے 3 مہینے میں ایران جنگ سے پہلے اور ایران جنگ کے دوران 3700 ٹریڈز کی، 3700، جس سے پہلے کے 3 ماہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کا طاقتور ترین صدر ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر اسٹاک مارکیٹ میں سٹے بازی کر رہا تھا۔ ماضی میں امریکی صدور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے الزام سے بچنے کے لیے خود ان معاملات سے دور ہو جاتے تھے، مگر صدر ٹرمپ نے ٹریڈنگ اور بڑھا دی ہے، اور ٹرمپ نے AI کمپنی انویڈیا، مائکروسافٹ، امیزون، میٹا اور دیگر متعدد کمپنیز کے شیئرز میں ٹریڈنگ کی، اور بہت سی ٹریڈنگ کسی بڑے اعلان سے پہلے کی، جیسے 10 فروری کو صدر ٹرمپ نے $5 ملین تک کے انویڈیا کمپنی کے شیئرز خریدے، اور پھر ایک ہفتے بعد کمپنی نے کمپنی میٹا کے ساتھ بڑی چپ ڈیل کا اعلان کر دیا، جبکہ امریکہ کے کامرس سیکرٹری نے چین کو انویڈیا کی چپس کی فروخت کی اجازت دی، مگر اس سے ایک ہفتے پہلے ٹرمپ نے $1 ملین تک کے انویڈیا کے شیئرز خریدے تھے۔ جبکہ CNBC کی خبر کے مطابق صدر ٹرمپ AI کمپنی پیلنٹیئر ٹیکنالوجیز کی اپنے سوشل میڈیا پر تعریفیں کرتے نظر آئے، اور اب تفصیلات کے مطابق صدر ٹرمپ نے $6.25 لاکھ تک کے اس کمپنی کے شیئر خریدے تھے۔ صرف مارچ ہی میں صدر ٹرمپ نے اس کمپنی کے شیئرز میں 7 ٹرانزیکشنز کے ذریعے $5,30,000 کی خریداری کی، اور پھر جب کمپنی کے شیئرز کی قیمت گرنے لگی تو صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر اس کمپنی کی تعریفیں کرتے ہوئے لکھا کہ پیلنٹیئر ٹیکنالوجیز نے خود کو زبردست جنگی صلاحیت اور آلات والی کمپنی ثابت کیا ہے، کوئی ہمارے دشمنوں سے یہ پوچھ کر تو دیکھ لے۔ ناظرین، یہ سب کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر کسی بھی بڑی اناؤنسمنٹ سے پہلے مارکیٹ میں شیئرز خرید رہا ہے۔ جس کمپنی کے شیئرز اس نے خریدے، اگر اس کی قیمت گرنے لگی تو کمپنی کی تعریفیں کرنے لگا، اور صرف بات صدر ٹرمپ تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ذرائع نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ ایسی 4 مشکوک ٹریڈز کی تحقیقات کر رہا ہے جو ٹرمپ کے بڑے اعلان سے 15 سے 20 منٹ پہلے کی گئیں، اور یہ ٹریڈز معمولی نہیں تھی، $2.6 ارب کی تھی۔ ABC نیوز کی خبر کے مطابق امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کموڈٹی فیوچر اور ٹریڈنگ کمیشن کے ساتھ مل کر آئل مارکیٹ میں ان ٹریڈز کی تحقیقات کر رہا ہے، جن میں اس بات پر بیٹنگ کی گئی کہ قیمتیں گرنے والی ہیں، مگر اب بات صرف $2.6 ارب تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ $7 ارب تک پہنچ گئی ہے، جس کے بعد تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہونے کی توقع ہے، کیونکہ رائٹرز کی خبر کے مطابق ٹریڈرز نے بہت بڑی رقم کی یہ ٹریڈز ایک ہی وقت میں یورپین ڈیزل اور US گیسولین کے فیوچرز میں کی، اور ساتھ ساتھ برنٹ کروڈ اور WTI کروڈ کے مختلف ماہ کے لانگر ڈیٹڈ کانٹریکٹس میں یہ ٹریڈز کی گئیں۔ خبر کے مطابق 23 مارچ، 7 اپریل، 17 اپریل اور 21 اپریل کو صدر ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر بڑے اعلانات کیے گئے۔ پہلے $7 ارب کی شارٹ سیلنگ کی گئی، اور اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں 10% سے زیادہ گر گئیں، یعنی بیٹنگ کرنے والوں نے ملینز آف ڈالرز کمائے، اور تحقیقات کے مطابق ٹریڈنگ کا بلند والیوم اور خاص ٹائمنگ، یعنی بڑے اعلان سے پہلے اتنی بڑی رقم کی ٹریڈز کرنا بہت غیر معمولی بات تھی، جبکہ ان ٹریڈز کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ 23 مارچ کو ٹرمپ نے بار بار دھمکیاں دینے کے بعد ڈیڈ لائن سے پہلے اچانک یہ اعلان کر دیا کہ وہ ایران کے پاور انفراسٹرکچر پر حملوں کو مؤخر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گر گئیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعلان سے چند منٹ پہلے کچھ ٹریڈرز نے $2.2 ارب کا سٹا کھیلا تھا کہ تیل کی قیمتیں گرنے والی ہیں، اور پھر چند منٹ بعد ٹرمپ کا اعلان سامنے آ گیا، اور اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں 15% گر گئیں، جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی گراوٹوں میں سے ایک تھی۔ یعنی جنہوں نے $2.2 ارب کی شارٹ سیلنگ کی تھی انہوں نے خوب منافع کمایا۔ پھر 7 اپریل کو ٹرمپ کی جانب سے عارضی سیز فائر کے اعلان سے پہلے ٹریڈرز نے $2.12 ارب اس بات پر بیٹ کر دی ہے کہ تیل کی قیمتیں گرنے والی ہیں، حالانکہ اس وقت مارکیٹ سیٹل ہو چکی تھی، اور ایسے وقت میں عام طور پر والیوم بہت کم ہوتا ہے، یعنی مارکیٹ سیٹل ہونے کے بعد $2.12 ارب کی بڑی رقم کی شارٹ سیلنگ ایک غیر معمولی بات تھی، اور پھر اس کے چند منٹ بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران جنگ میں 2 ہفتے کی سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ 17 اپریل کو امریکہ سے مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے آفیشلز نے متعدد سوشل میڈیا پوسٹ کی، اور اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں گر گئیں، مگر اس اعلان سے 20 منٹ پہلے ٹریڈرز نے $2 ارب کی بیٹنگ اس بات پر کی کہ تیل کی قیمتیں گرنے والی ہیں۔ پھر 21 اپریل کو جب یہ لگنے لگا کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا اور جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ دونوں جانب سے سخت بیانات اور دھمکیاں سامنے آ رہی تھیں، مگر پھر ٹرمپ نے سیز فائر میں توسیع کا اعلان کر دیا اور تیل کی قیمتیں پھر گر گئیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے
کہ اس بار بھی ٹرمپ کے اعلان سے 15 منٹ پہلے ٹریڈرز نے $830 ملین اس بات پر بیٹ کر دیے کہ تیل کی قیمتیں گرنے والی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تحقیقات کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ اب تک تو نہ کوئی صدر ٹرمپ کا کچھ بگاڑ پایا ہے، نہ ان کی فیملی کا کچھ بگاڑ پایا ہے، نہ ان کے دوستوں کا کچھ بگاڑ پایا ہے۔ صدر منتخب ہونے سے پہلے بھی ٹرمپ کے خلاف الزامات لگے، عدالتوں کے فیصلے بھی آئے، مگر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہ صدر منتخب ہو گئے۔ اب صدر ہیں تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو پائے گا؟ دیکھتے ہیں۔